ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میرے انعامات، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میرے انعامات، میرے احسانات، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے، علیکم، تم پر، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اور اس سے مراد یہاں یہود ہے، ویسے تو نصارہ بھی بنی اسرائیل ہی ہے لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یہود، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمتیں، میرے احسانات، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے، علیکم، تم پر، جو میں نے تم پر انعام کیے، وانی، اور بے شک میں نے، فضلت، فضیلت عطا کی تھی، برتری دی تھی، کم، تمہیں، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اور برتری دی تھی، علی العالمین، جہان والوں پر۔ یہ آیت بعینہ، انہی الفاظ کے ساتھ شروع میں گزر چکی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں پر شروع ہوا تھا تو یہ آیت بعینہ، انہی الفاظ کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ وہاں تذکرہ شروع ہوا تھا تب آئی تھی، اور یہاں پر وہ تذکرہ یہود کا فی الوقت اس صورت میں یہاں مکمل ہو رہا ہے، اور یہاں مکمل ہو رہا ہے تذکرہ، تو پھر اللہ رب العزت اختتام پر اسی آیت کو دوبارہ لا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میری نعمت، میرے انعامات، میرے احسانات، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کیے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین، جہان والوں پر، زمانے والوں پر۔ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالی نے نبوت اور بادشاہت دونوں ان کے اندر ہی جاری فرما دی تھی۔ بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام جو تشریف لائے تسلسل کے ساتھ صدیوں تک وہ یہود کے اندر ہی آئے، اور بہت بڑے بڑے حکمران وہ بھی بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، نبوت بھی ہے اور خلافت کہہ لیں، بادشاہت کہہ لیں، وہ بھی ہے۔ اسی طرح اور بھی ان میں بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران گزرے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر دونوں طرح سے انعام کیا، اور ان کی سلطنتیں بہت وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھیں، بہت وسیع، دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ اس پر ان کی سلطنت وسیع اور پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یہ اس وقت تک اللہ کا یہ فضل اور انعام رہتا تھا جب تک یہ نیکی اور فرما برداری پر رہتے تھے۔ جو ہی یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹتے تھے اور برائیوں میں مبتلا ہوتے تھے
تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان پر آتی تھی. یہ ہم تفصیل پڑھیں گے 15ویں پارے میں. 15ویں پارے میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ دیکھو جب یہ وقت آیا تھا تو ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین، اور پھر ہم نے دوبارہ تم پر کچھ برے لوگ مسلط کیے جو تمہارے گھروں میں پھیل گئے، تمہاری عبادت گاہوں میں پھیل گئے، تباہی پھیلائی انہوں نے، اور ہر قسم کی انہوں نے ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر انعام فرماتے تھے. پھر اس تباہی کے بعد اللہ پاک پھر موقع دیتے تھے ان کو. یہ مواقع چلتے رہے. آخری موقع ملا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، وہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے وہی روش اختیار کی، نہیں مانا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اللہ کا نبی، اور انہوں نے ان کا خاتمہ کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کی. پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا، بس ختم، دی اینڈ. یا بنی اسرائیل. لیکن جب آپ تشریف لائے تو ہم نے پڑھا، وہاں اللہ نے فرمایا آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، دیکھو تم ایمان لاؤ، یہ جو کتاب میں نے اتاری ہے، جو نبی تشریف لائے، تم اس پر ایمان لاؤ. ولا تکونوا اول کافر به، انکار کرنے والے نہ بننا، پہلے منکر اولی منکر کہیں تم نہ بننا. تم واقف ہو، باقی لوگ واقف نہیں ہیں، انجان ہیں، تم واقف ہو. انبیاء کیا ہوتے ہیں، نبوت کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، وحی کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، احکام الہی، دین الہی، تم ان سب چیزوں سے واقف ہو. وہی چیز تمہارے سامنے دوبارہ آئی ہے. تم انکار کرو گے تو اولی منکر تم بنو گے. تو ان کو پھر ایک کم سے کم دنیا میں ہدایت کا ایک موقع ملا، لیکن اب یہ موقع خود ان کی اپنی خاندانی نبوت کے سلسلے میں نہیں تھا، بلکہ دنیا میں صرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے آخری ان کو موقع ملا. تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر. وَاتَّقُوا، ڈرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کے، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، شیئن، کچھ بھی، ذرہ برابر، کوئی شخص کسی شخص کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا. ولا، اور نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، کسی شخص سے، عدل، کوئی بدلہ یا کوئی فدیہ، اور کسی سے کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا، اور نہ، تنفع، کام دے گی، نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی، ہاں، کسی شخص کو، شفاعہ، کوئی سفارش. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی شخص کو سفارش نفع دے گی یا سفارش کسی کا کچھ کام آئے گی. ولا، اور نہ ہی، ہم، لوگوں کی، ینصرون، مدد کی جائے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی. واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی. یہ جو انکار ہے، یہ وہ انکار ہے جس کی بنیاد انسانوں نے اپنی سوچ کی بنیاد پہ رکھی ہے. میں نے سوچا یہ فلاں بندہ ہے،
میں زندگی بھر اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں؟ کل قیامت کے دن یہ میرے کام آئے گا. میں سوچتا ہوں کہ میں فلاں کی زندگی بھر خدمت کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے یہ مجھے چھڑا لے گا. میں سوچتا ہوں کہ میں بہت مال و دولت اکٹھا کرتا ہوں اور یہ مال و دولت کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. اللہ پاک نے اس سب کی نفی فرمائی. نفی کس چیز کی فرمائی؟ اس کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا. کام تو آئیں گے, بہت سے لوگ کام آئیں گے, بہت سے لوگ سفارش کریں گے. سفارش کی برکت سے اللہ پاک بہت سے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے, بہت سے لوگوں کی مدد کریں گے, لیکن اس کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائیں گے, انسان نہیں. گمراہی یہاں سے پھیلی ہے کہ انسانوں نے خود ہی کچھ لوگوں کو تجویز کیا اپنی طرف سے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, یہ ہمارے کام آئیں گے, یہ ہماری مدد کریں گے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا. ان کو آہستہ آہستہ خدائی کا درجہ دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی. ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے, آیت الکرسی میں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کی اجازت کے بغیر بھلا کون سفارش کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب سفارش ہے لیکن اس کی اجازت سے ہوگی. اس کی اجازت سے سفارش ہوگی. شہداء سفارش کریں گے, علماء سفارش کریں گے, مسلمان کی سفارش کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو شفاعت کبریٰ ہے نا, تو بہت بڑی سفارش ہے, تو کھر بہا انسانیت کی سفارش ہے. لیکن عام انسان بھی, ایمان والے سفارش کریں گے, انبیاء علیہم السلام بھی سفارش کریں گے, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی جائے گی, اور جس کے بارے میں سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے انبیاء علیہم السلام اسی کی سفارش فرمائیں گے. بعض جگہوں پر انبیاء علیہم السلام کو بھی سفارش سے روک دیا جائے گا. بعض جگہوں پر نہیں, یہاں آپ سفارش نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وہ اپنے والد کی سفارش کرنا چاہیں گے, روک دیا جائے گا نہیں, کیونکہ ان کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ حالت کفر و شرک پہ ہوا ہے. تو کفر و شرک پہ خاتمہ ہوا ہے, لہذا وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سفارش نہیں کر پائیں گے. اب اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جس کنڈیشن کے ساتھ اجازت دیں گے, انبیاء علیہم السلام یا شہداء یا حفاظ یا اہل علم لوگ یا مسلمان, اس کنڈیشن کے تحت سفارش کرے گا, اور اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. یہاں اس چیز کی نفی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی فرما برداری کرو, تاکہ جب اللہ کی فرما برداری کرو گے نا تو اللہ کے سارے فیصلے تمہارے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے تمہارے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے سارے فیصلے تمہارے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھتے ہیں جی, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا, یاد کرو, نعمتی, میرے انعامات, التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر انعام کیے, وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی. واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا, ولا يقبل منها عدل, کسی سے کسی قسم کا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. ہم 2-3 جگہ یہ بات پڑھیں گے. کافر, اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, اگر کسی کافر کو جتنی یہ ہماری ساری زمین ہے اور زمین میں جتنے وسائل ہیں, جتنے وسائل اس کو دے دیے جائیں, اور پھر ایک جگہ آتا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اتنے اور بھی, ڈبل. ایک کافر کو اس کی ایک خواہش ہوگی کہ کسی طرح یہ سب کچھ میں اللہ کو دے کر اور جہنم سے بچ جاؤں. لو یفتدی من عذاب یومئذ, اس دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں یہ چیزیں فدیہ میں دے کر. تو اللہ فرماتے ہیں اول تو ہے ہی نہیں,
خالی ہاتھ ہوگا انسان. اگر بالفرض والمحال اتنا کچھ ہو کسی کے پاس لیکن وہ حالت کفر میں دنیا سے گیا ہے تو اتنا کچھ دینا چاہے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا يقبل منها عدل, کسی سے کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفع شفاعہ, اور کسی کو سفارش کام نہیں دے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی لوگوں کی مدد کی جائے گی. صدق اللہ العظیم. یہاں پر وہ تذکرہ ختم ہو گیا بنی اسرائیل کا. آگے پھر اللہ تعالیٰ اگلے اور مضامین کل سے شروع فرمائیں گے اور وہ کل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.